السلام علیکم پیارے پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ کا؟ چلیں آج کی ہماری کہانی کا نام ہے موتیوں کی کھیتی۔ ایک مرتبہ شہنشاہ اکبر اپنے نورتنوں کے ساتھ بیٹھے صلاح مشورہ کر رہے تھے کہ بیربل کو چھینک آ گئی۔ ملا دو پیازا نے چوٹ کی، یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ برا شگون ہے، اب شاید ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ شہنشاہ بھی برہم ہوئے، انہوں نے اسی وقت بیربل کو محل چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ بھرے دربار میں بیربل کی بڑی سبکی ہوئی، مگر انہوں نے خاموشی سے برداشت کر لیا اور گھر چلے گئے۔ اس واقعے کو کئی دن گزر گئے۔ بیربل کی غیر موجودگی سے خود بادشاہ بھی پریشان رہنے لگے، ان کے بغیر محل سونا سونا لگتا تھا۔ ایک دن بادشاہ شام کو چہل قدمی کرتے ہوئے ملا دو پیازا کی حویلی کی طرف سے گزر رہے تھے کہ بیربل نظر آئے۔ بادشاہ کو دیکھ کر بیربل جھک کر سڑک کی مٹی کو سونگھنے لگے۔ اس عجیب حرکت پر بادشاہ کو بڑا ہی تعجب ہوا۔ انہوں نے قریب آ کر پوچھا، کیا بات ہے بیربل، تم یہ مٹی کیوں سونگھ رہے ہو؟ جاہ پناہ، برسوں کی محنت آج رنگ لائی ہے، برسوں سے اس مٹی کی تلاش کر رہا تھا، آخر آج مجھے مل ہی گئی، بیربل نے کہا۔ کیا خوبی ہے اس مٹی میں؟ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا۔ عالی جاہ، اس مٹی میں موتیوں کی کاشت ہو سکتی ہے۔ کیا؟ بادشاہ کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بیربل نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، آزما کر دیکھ لیجئے۔ مگر ایک خیال آتا ہے کہ بیچارہ ملا دو پیازا کی حویلی کا کیا ہوگا؟ کوئی بات نہیں، ہم اسے نئی حویلی بنا دیں گے، بادشاہ نے فوراً سے جواب دیا۔ تم فوراً حویلی گرا کر ہل چلا دو۔ بیربل کا تیر نشانے پر جا بیٹھا۔ دوسرے دن ملا دو پیازا کی حویلی گرا دی گئی۔ پھر موتیوں کی فصل کے لیے کھیت تیار کیا گیا۔ بیربل نے شاہی خزانے سے چند قیمتی موتی حاصل کیے تاکہ انہیں کھیت میں بویا جائے، مگر انہوں نے موتی کھیت میں بونے کی بجائے اپنے گھر میں ہی رکھ لیے اور کھیت میں گھیوں کے بیج بو دیے۔ چند مہینوں میں ہی گھیوں کی فصل تیار ہو گئی، بالیاں لہلہانے لگیں۔ بادشاہ موتیوں کی فصل دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ آخر ایک دن بیربل بادشاہ کو لے کر کھیت پر پہنچے۔ پودوں پر شبنم کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کی باچھیں کھل گئیں۔ انہوں نے خوش ہو کر کہا، بیربل، واقعی تم نے کمال کر دیا۔ بیربل نے جواب دیا، کمال تو اب ہوگا حضور۔ شہنشاہ موتی توڑنے کے لیے آگے بڑھے تو بیربل نے روک دیا۔ پھر اس نے کہا، حضور، ان موتیوں کو صرف وہی شخص چن سکتا ہے جسے زندگی میں کبھی چھینک نہ آئی ہو۔ اگر چھینکنے والا انہیں چھوئے گا تو موتی پانی کے قطروں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت اداس ہوئے اور کہنے لگے، یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے، مجھے تو 1000 بار چھینک آئی ہے۔ بیربل نے کہا، ملا دو پیازا کو بلا لیجئے، شاید انہوں نے کبھی نہ چھینکا ہو۔ اسی وقت قاصد کو بھیج کر ملا دو پیازا کو بلایا گیا۔ ساری بات سن کر ملا نے کہا، جہاں پناہ، چھینک تو ایسی چیز ہے کہ روکے نہیں رکتی، میں بھی کئی بار چھینک چکا ہوں۔ بادشاہ اکبر یہ بات سن کر اور بھی اداس ہو گئے۔ بیربل نے کہا، حضور پریشان نہ ہوں، محل میں شہزادوں، بیگمات یا دوسرے لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی تو مل ہی جائے گا جسے کبھی چھینک نہ آئی ہو۔ دن بھر ایسے شخص کی تلاش ہوتی رہی مگر کوئی آدمی ایسا نہ مل سکا۔ بادشاہ نے تنگ آ کر آخر بیربل سے پوچھا، اب تم ہی بتاؤ کیا کیا جائے؟ میں تو جلد از جلد موتیوں کی فصل کاٹ کر اپنے خزانوں میں سچے موتیوں سے بھرنا چاہتا ہوں۔ بیربل نے جواب دیا، پھر آپ تمام شہزادوں، بیگمات اور درباریوں اور سارے نوکروں کو اور سارے سپاہیوں کو محل سے باہر پھینک دیجیے۔ کیا مطلب؟ بادشاہ نے برہم ہو کر پوچھا۔ کیونکہ تمام لوگوں کو چھینک آتی ہے، ایک میں ہی کیا بھرے دربار میں چھینک دیا تو کون سا گناہ کیا تو مجھے بھرے دربار میں سے نکال دیا گیا۔ یہ سن کر بادشاہ فوراً معاملے کو سمجھ گئے، مسکرا کر بیربل کو معاف کر دیا اور یوں بیربل کو ایک بار پھر بادشاہ کے مصاحبوں میں جگہ مل گئی۔